السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کی براڈ کاسٹ آئی ہے اور ان کا انٹرویو آیا ہے ارشاد بھٹی سے جو ہوا ہے، تو اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ہلچل مچی ہوئی ہے، اور کچھ جو ہے وہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کا دفاع کر رہے ہیں جیسے اہل تشیع ہیں، اور کچھ ان کے اوپر الزام بھی لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اہل تشیع کو صحیح مقدمہ نہیں رکھا۔ اور اس میں ایک بہت جو عام بات ہوئی ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کے بیٹوں کے نام جو تھے وہ ابو بکر اور عمر اور عثمان تھے۔ ان چیزوں کا کچھ تو شیعہ انکار کرتے ہیں، کچھ مانتے ہیں، اور مان کے پھر کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، پتہ نہیں ابو بکر اتنے تھے، عمر اتنے تھے، پتہ نہیں مولا علی علیہ السلام نے کس کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہوں گے، تو اس میں یہ ابو بکر اور عمر تو مراد ہی نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے ہم اہل تشیع کی کتابوں سے یہ چیز ثابت کریں گے کہ آیا کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے تھے یا نہیں۔ سب سے پہلے معجم رجال الحدیث علامہ خوئی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے حضرت مولا علی علیہ السلام کے بیٹوں کے نام لکھے ہیں، جس میں سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے ابو بکر بن علی، پھر عمر بن علی، پھر عثمان بن علی، ان کے نام، اور باقی بھی اولاد جو مولا علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کے نام لکھے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی مشہور کتاب بہار الانوار، اس میں تاریخ ہے، یعنی کہ مولا امیر المومنین کی اولاد کا ذکر ہے، اور اس میں علامہ باقر مدسی کیا لکھتے ہیں کہ امام علی کی بیوی صوبہ بن تغلبیہ سے جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام عمر تھا، دوسری بیٹی تھی جن کا نام رقیہ تھا۔ پھر آگے لکھتے ہیں امام علی کی بیوی ام البنین جو کلابیہ سے، ان سے حضرت عثمان پیدا ہوئے، اور امام علی کی بیوی لیلہ بنت مسعود، ان سے ابو بکر پیدا ہوئے۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب بہار الانوار میں یہ لکھی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 74 بلکہ اس کے اوپر یہ بات لکھی ہے۔ اس کے بعد الارشاد شیخ مفید کی کتاب، بڑی مشہور کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 354، اس کے اوپر ذکر اولاد امیر المومنین، یہاں بھی انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے بیٹوں کا نام لکھا ہے، اور جس میں ایک کا نام عمر، ایک کا نام عثمان، اور تیسرے کا نام ابو بکر لکھا ہے کہ محمد الاصغر ان کی کنیت ابو بکر تھی۔ بھائی کنیت بھی رکھنا یہ کیا محبت کی نشانی نہیں ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ ابو بکر نام نہیں رکھا تھا، وہ کنیت تھی۔ بھائی کنیت ابو بکر رکھنا یعنی اپنا نام اور تھا لیکن کنیت انہوں نے ابو بکر، یہ تو اور محبت کی ایک علامت ظاہر کرتی ہے کہ اور آپ کی جو ہے ان کے ساتھ محبت تھی۔ اور یہ کتاب میرے پاس بھی موجود ہے، الارشاد، اس کا ترجمہ جو ہے تذکرۃ الاطہار کے نام سے، یہاں بھی آپ کو یہ سامنے نظر آ جائے گا، تذکرہ اولاد امیر المومنین، اس میں بھی یہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا، ایک کا نام عثمان اور ایک کا نام ابو بکر جن کی کنیت تھی۔ اور آگے یہ جو ہے شیخ مفید الارشاد میں لکھتے ہیں کہ یہ کربلا میں بھی جو شہید ہوئے ہیں ان میں ایک عثمان شہید ہوئے ہیں، ایک ابو بکر شہید ہوئے ہیں جو مولا امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے، اور ایک ابو بکر بن حسن بھی شہید ہوئے ہیں۔ اور آگے لکھا بھی ہے کہ وہ کیسے شہید ہوئے ہیں، ایک عبد الغلوی نامی شخص نے ان کو تلوار ماری، نیزہ مارا، جس سے آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت امیر قاسم کی شہادت پڑھنے والوں ان کا ذکر کرتے ہو، اور سنیوں کی دشمنی میں آ کر حضرت امام حسن علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جن کی شہادت ہوئی ہے کربلا میں، ان کا ذکر نہیں لیتے۔ میں خود زوار ہوں، میں زیارت کر کے آیا ہوں حضرت ابو بکر بن حسن کی، میں قبر بھی دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں بنی ہوئی ہے، اور یہ بات تھی۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام بھی ابو بکر اور عمر تھے۔ یہ شیعہ کی مشہور کتاب کشف الغمہ، علامہ اربلی کی کتاب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 264 پہ لکھتے ہیں کہ آپ کے ایک بیٹے کا نام، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام، ایک کا نام عمر تھا اور دوسرے کا نام ابو بکر تھا۔ اور اس کے بعد بہت ساری شیعہ کی کتابیں جو اس انصاب پہ لکھی گئی ہیں انہوں نے سب نے لکھا ہے۔ یہ مناقب آل ابی طالب ہے، مشہور شیعہ عالم ابن شہر عاشو، آپ نے کتاب مناقب آل ابی طالب میں لکھتے ہیں کہ کربلا میں 3 عمر شہید ہوئے ہیں، علی کے گھر 3 عمر شہید ہوئے جو کربلا میں، ایک عمر بن علی شہید ہوئے تھے، دوسرے عمر بن حسن، اور تیسرے عمر بن حسین۔ یہ لکھتے ہیں کہ عمر بن حسین، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا جو کربلا میں شہید ہوئے۔ افسوس ہے، ہم تو چلو ٹھہرے ناسبی، آپ تو ٹھہرے محب اہل بیت، اور شیعہ کی سنیہ کی دشمنی میں آ کر ان اہل بیت کا نام بھی نہیں لیتے ہو، ان کی شہادت بھی بیان نہیں کرتے ہو۔ اس کے بعد ایک اور عراقی شیعہ عدالت کے سابق شیعہ جج مرحوم جعفر نقدی کی کتاب انوار الالویہ، ان میں وہ لکھتے ہیں کہ علی کی بیوی ام البنین سے عثمان پیدا ہوئے، صوبہ تغلبیہ سے عمر پیدا ہوئے، علی کی بیوی لیلہ بنت مسعود سے ابو بکر پیدا ہوئے۔ یہ بھی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا۔ اور اس کے بعد مناقب آل ابی طالب، اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو صاحبزادگان تھے، جو بھائی تھے، ان میں جو سب سے پہلے شہید ہوئے تھے وہ ابو بکر بن علی تھے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد ان کے بھائی عمر بن علی شہید ہوئے، اس کے بعد ان کے بھائی عثمان بن علی شہید ہوئے۔ دیکھیں شیعہ عالم ابن شہر عاشب اپنی کتاب مناقب آل ابی طالب میں کیا لکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کربلا میں ابو بکر نام کے 3 شہید، دیکھیں شیعہ کتاب، یا شیعہ کتاب مشہور شیعہ عالم القاضی النعمان المغربی
اپنی کتاب شرح الاخبار فی فضائل الائمۃ الاطہار میں لکھتے ہیں کہ یہ ان تمام چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ ابو بکر نامی 3 افراد کربلا میں شہید ہوئے، اور وہ یہ ہیں ابو بکر بن علی، ابو بکر بن حسن اور ابو بکر بن حسین۔ حسین کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے، یہ شیعہ کی کتابوں میں ہے۔ اور ایک النجم الثاقب، یہ شیعہ کے محقق ہیں علامہ طبسی نوری، جلد اول میں یہ لکھتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام کی کنیت بھی ابو بکر تھی۔ ابو بکر کے ساتھ ان کی نفرت ہوتی تو اپنی کنیت ابو بکر کے نام پہ نہ رکھتے اور کنیت رکھتے۔ اور اس کے بعد مجمع الفضائل مناقب علامہ ابن عاشور کی کتاب، کربلا میں ابو بکر بن علی شہید ہوئے، اور یہ کیا نعرہ لگاتے ہوئے اور کیا پڑھتے ہوئے کربلا میں جہاں جنگ ہو رہی تھی جا رہے تھے۔ ابو بکر بن علی کا کربلا میں کلام یہ تھا، میرے باپ علی صاحب فخر طول ہیں۔ ابو بکر بن علی کا کربلا میں کلام، میں اپنے بھائی حسین پر جان فدا کروں گا، میں اپنے بھائی کے لیے لڑوں گا۔ اور مستدرکات علم رجال الحدیث یہ کتاب ہے، اس میں امام علی کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا اور امام حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر۔ یہ مستدرکات علم رجال الحدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ جلد 8 ہے اور صفحہ نمبر ہے اس کا، میں آپ کو تھوڑا سا ڈسپلے کر کے دیتا ہوں۔ یہ 343 صفحہ ہے، اور اس کے اوپر صرف بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ کے امام علی کے بیٹے کا نام، ایک کا نام ابو بکر تھا اور امام حسن کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر تھا، جو کربلا میں عبد الغنوی نامی کے نام انہوں نے آپ کو نیزہ مارا اور شہید کیا۔ آج ان کی شہادت کوئی نہیں بیان کرتا۔ اور الارشاد میں امام زین العابدین، الارشاد یہ کتاب مشہور کتاب ہے الارشاد شیخ مفید کی، انہوں نے امام زین العابدین کے بیٹوں کا نام کا ذکر کیا ہے کہ آپ کی اولاد کا نام کیا ہے۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ نے ایک بیٹے کا نام عمر بھی رکھا ہے۔ اور المجدی فی انصاب الطالبین میں یہاں تک لکھا ہوا کہ امام زین العابدین آپ نے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا، اور ان کی کنیت بھی ابو حفص رکھی تھی۔ ابو حفص کنیت کس کی تھی؟ یہ بھی حضرت عمر فاروق کی تھی، کنیت بھی حضرت عمر فاروق کی، نام بھی حضرت عمر فاروق کے نام پر۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو پھر اور کس کو محبت کہتے ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم دیکھیں گے کہ ان کے تعلقات کیسے تھے، وہ جو باقی ابو بکر عمر علی تھے۔ میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں، جو آپ کہتے ہیں کہ اتنی عمر تھے جی 76 85 عمر تھے جی، اتنے ابو بکر تھے جی، اتنے عثمان تھے، پتہ نہیں کن کے ناموں پہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں، تو مجھے بتائیں ان کے ساتھ علی پاک کا کیا تعلق رہا ہے، ان کے ساتھ کیا نسبت رہی ہے؟ ان کا تو آپ کی کتابوں میں ذکر تک نہیں ملتا کہ ان کا مقام، ان کی حیثیت کیا رہی ہے۔ اور میں آپ کی کتابوں سے یہ ثابت کروں گا کہ مولا علی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھتے تھے۔ آپ کی کتاب ہم بتائیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے مولا علی علیہ السلام کا کیا تعلق تھا، کیا نسبت تھی، اور ان سے کتنا پیار تھا۔ یہ تفسیر شریف المرتضیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 پہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق ہمیشہ یہ بات فرمایا کرتے تھے، وَقَدْ كَانَ يُقَالُ لِلصَّادِقِ آبداً، ہمیشہ انت ابن صدیق، میں حضرت صدیق کا بیٹا ہوں، اور میری والدہ بنت قاسم تھیں، اور قاسم محمد کے بیٹے تھے، اور محمد بن ابی بکر کے بیٹے تھے۔ اس طرح شیعوں کے بہت بڑے محدث علامہ خوئی معجم رجال الحدیث میں وہ قاسم بن محمد بن ابی بکر کے ترجمے میں کیا لکھتے ہیں، یعنی وہ لکھتے ہیں کہ قاسم امام سجاد زین العابدین کے چچا زاد بھائی تھے، اور آگے کہتا ہے وَلِهَذَا كَانَ لِلصَّادِقِ علیہ السلام يَقُولُ، کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے والدنی ابو بکر مرتین، کہ یعنی ابو بکر نے مجھے 2 بار جنا، یعنی میں ابو بکر کا دوہرا بیٹا ہوں۔ یہ معجم رجال حدیث جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 48 میں لکھا ہوا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ ان کی کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے دور خلافت میں نماز عصر پڑھا کے باہر نکل رہے ہیں، اور باہر انہوں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، اور ان بچوں میں آپ کو حضرت امام حسن علیہ السلام بھی کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو پیار کیا، محبت کیا، اور پیار سے اپنے کندھوں پر سوار کر لیا، اور ان کے ساتھ پیار کرنے لگے، اور ان کو چومنے لگے، اور کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اور پھر علی کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگے، ابو بکر کہنے لگے اے علی، ان کی شکل آپ جیسی نہیں ہے بلکہ ان کی شکل تو اپنے نانا جیسی ہے۔ جب یہ بات مولا علی علیہ السلام نے سنی تو ہنس پڑے، یہ اتنی محبت تھی۔ اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ حضرت امام علی علیہ السلام حضرت عمر فاروق کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کو مشورے دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے مشورے آپ کی کتاب الناج البلاغہ، جو قرآن کا بھائی ہے، جو قرآن کا درجہ لگتا ہے، خطبہ نمبر 144، جس میں مولا عمر علیہ السلام نے مشورہ مانگا حضرت علی علیہ السلام سے، تو حضرت علی علیہ السلام نے کیا مشورہ دیا؟ وہ کہنے لگے اے عمر، اس امر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار
فوج کی کمی و بیشی پر نہیں رہا ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے جس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے۔ آپ فکر نہ رکھیں، یہ جو دین ہے نا جس کے آپ اولو الامر بنے ہوئے ہیں، یہ کسی اور کا دین نہیں ہے، اللہ کا دین ہے، اور اسی کا لشکر ہے۔ یہ کس کی جماعت ہے؟ یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ حضرت عمر فاروق کے لشکر کو حضرت علی علیہ السلام اللہ کا لشکر کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جس نے اسے تیار کیا ہے اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ جگہ پر پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنی موجودہ پھیلاؤ پر آ گئے، اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدہ کو پورا کرے گا۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ یہ وہی وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہی مولا علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ آپ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات میں سے ہیں، اللہ کا ہم سے وعدہ ہے، وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنی اس سلطنت کو بڑھائے گا۔ اور آگے کیا مولا علیہ السلام فرماتے ہیں؟ امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وَمَكَانُ الْقَيِّمُ بِالْأَمْرِ، امور سلطنت میں امر کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں اولی الامر تو منصوص من اللہ ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے۔ یہاں مولا علی علیہ السلام حضرت عمر فاروق کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اولی الامر ہیں۔ آپ اولی الامر کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو موروں میں ڈوروں کی ہوتی ہے، انہیں سمیٹ کر رکھتا ہے، یعنی مورا جو دھاگا ہوتا ہے جس میں وہ ڈورے ہوتے ہیں، جس میں وہ مورے ہوتے ہیں، اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو مورے بکھر جاتے ہیں۔ آپ کی حیثیت وہی ہے۔ آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں اور اتحاد بامی کی سبب سے فتح و غلبہ پانے والے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ اپنے مقام پر یہاں براجمان رہیں اور عرب کا نظم و نسق برقرار رکھیں اور انہیں کو جنگ کا مقابلہ کرنے دیں۔ اگر آپ نے سرزمین کو چھوڑا تو یہاں تک کہ تمہیں اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں تم اپنے پس پشت غیر محفوظ چھوڑ کر گئے ہو۔ کل عجم والے اگر آپ کو دیکھیں گے تو ان کی ہرس بڑھ جائے گی کہ یہ بادشاہ ہے، یہ اولو الامر ہے، اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اس کو شہید کر دیتے ہیں، تو اس طرح ان کا جذبہ اور بڑھ جائے گا اور اس طرح وہ ہر جگہ پھیل جائیں گے اور قبضہ کر لیں گے۔ تو اس صورت میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو لڑنے بھڑنے کے لیے آپ جو ہے بھیج دیں، اور اللہ ان کے بڑھنے کو، جو آپ پریشان ہیں نا کہ ہم تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہیں، آپ کہنے لگے، حضرت عمر فاروق کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ اللہ ان کے بڑھنے کو تم سے زیادہ برا سمجھتا ہے کیونکہ یہ لشکر جو اسی کا ہے، یہ جماعت اسی کی ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم پہلے بھی کثرت کے بل بوتے پر نہیں لڑا کرتے، ہم تو پہلے بھی ایسے ہی لڑتے ہیں، ہم نے بدر میں بھی ایسے ہی جنگ کی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں فتح دے گا۔ اور پھر جب آپ نے مولا علی علیہ السلام نے مشورہ مانگا، مولا علی علیہ السلام نے حضرت عمر کو مشورہ دیا، یہ غزوہ روم کے لیے آپ نے جب مشورہ دیا تو وہاں کیا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمن کی نظر سے بچائے رکھنے کا ذمہ لیا ہے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، اور وہ اب بھی وہ غیر فانی نہیں ہے، یعنی وہ زندہ ہے، اب بھی وہ تائید و نصرت کرے گا۔ اتنے تھوڑے تھے جبکہ بدر میں ہم اتنے تھوڑے تھے، دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے، اور ان کی حفاظت جب وہ اتنے کم تھے کہ اپنی حفاظت بھی نہیں رکھ سکتے تھے تو اللہ نے اس وقت بھی ہماری مدد فرمائی تھی۔ اور اگر تم اے مولا علی علیہ السلام کیسا مشورہ دے رہا ہے کہ اے عمر اگر تم دشمن کی طرف بڑھے اور کسی لڑائی جھگڑے میں آ گئے اور افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دور دور شہروں سے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور پلٹنے کا کوئی مقام نہیں رہے گا۔ کن تو رضا للناس و مصابۃ للمسلمین، آپ تو مسلمانوں کے لیے مصابہ ہیں اور لوگوں کے پلٹنے کا ایک مقام ہے۔ کس طرح مشورہ دے رہے ہیں، اگر ان کے ناموں پہ اوپر اپنے بچوں کے ناموں کے نام نہیں رکھنے تو پھر کس کا نام رکھنے ہیں؟ پھر خطبہ نمبر 225 ناج البلاغہ کا پڑھو، اس میں مولا علی علیہ السلام کس طرح دعائیں دے رہے ہیں جب حضرت عمر فاروق شہید ہو جاتے ہیں۔ اور یہی خطبہ ہماری کتاب بخاری میں بھی موجود ہے کہ آپ نے حضرت عمر فاروق کا جنازہ گھیرا ہوا تھا اور کس طرح کا خطبہ دیا۔ اس خطبہ کا تم انکار کرتے ہو کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، حالانکہ آپ کے بہت بڑے عالم شیعہ عالم جواد مغنیہ وہ اس خطبے سے اس کی شرح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فلاں سے مراد ابو بکر ہیں لیکن عمر زیادہ مشہور ہیں، یہ جواد مغنیہ نے بھی، اور اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن میثم بحرانی نے بھی فلاں کی جگہ حضرت عمر فاروق مراد لی ہے، کس سے مراد حضرت عمر فاروق ہے۔ اور یہاں مولا علی علیہ السلام نے کیا تعریفیں کی ہیں، اور یہی بات آپ کی کتاب آپ کے مصنف آج آپ اس کا انکار کر دیں گے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، وہ ہمارا عالم بھی نہیں ہے، ہمارا مولوی بھی نہیں ہے، ہمارا آیت اللہ بھی نہیں ہے۔ وہ کس طرح کی تعریفیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اپنی کتاب الفتوح محمد بن عاصم الکوفی وہ کیا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں
اس کے بعد اور کیا محبت کی نشانی ہوتی ہے؟ جب حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت عمر فاروق ایسا خطبہ دیتے ہیں جو آپ کی کتاب ناج البلاغہ خطبہ نمبر 225 میں بھی موجود ہے، اور اس خطبے کو آپ کے بہت بڑے عالم جو آپ نے کتاب الفتوح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 330 میں احمد بن عاصم الکوفی نے بھی کیا ہے، اور یہی خطبہ ہماری کتاب بخاری میں بھی موجود ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے کہ یہ محمد بن عاصم الکوفی کیا لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عمر فاروق کو غسل دیا، انہوں نے ہی ان کو خوشبو لگائی، انہوں نے ان کو کفن پہنایا، ان کو چارپائی پہ ڈالا۔ پھر حضرت علی نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے خطبہ دیا اور فرمایا یہ عمر بن خطاب ہیں، انہوں نے اپنا وقت پورا کر لیا ہے اور اپنے رب سے جا ملے ہیں۔ عمر فاروق ہیں، لوہے کا ایک سینگ تھے، یعنی مضبوط تھے اور رکن شدید تھے، اللہ کے معاملے میں سختی سے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ان کا امر اور نہیں اللہ کی ادا کردہ عقل سے ہوتی تھی، نہ وہ متقدم تھے اور نہ ہی متاخر تھے، نہ ہی زیادہ آگے رہنے والے نہ ہی زیادہ پیچھے رہنے والے تھے، مگر یہ اللہ کی طرف سے وہ واضح دلائل پر ہوتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس بات کے بادشاہ تھے کہ وہ ہر معاملے کو سیدھا رکھتے تھے، ہر چیز کی انہیں موافقت حاصل ہو جاتی تھی، مسلمانوں پر بڑے شفیق تھے اور مومنین پر بڑے مہربان تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام، جنہوں نے مولا علی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کا غسل کفن کا اہتمام کیا، ان کو خوشبو بھی لگائی ہے۔ یہ محمد بن عاصم الکوفی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں وہ فرمایا کرتے تھے وہ کافروں پر بہت بڑے سخت تھے، مسکینوں اور فقراء کی وہ پناہ تھے، اور یتیموں کے اور بے گھروں اور کمزوروں کے آپ نے آپ کو بھوکا رکھتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، آپ نے آپ کو ننگا رکھتے تھے، ان کو کپڑے پہناتے تھے، دنیا سے منہ موڑے ہوئے تھے اور آخرت کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ اللہ ان کے زندہ رہنے پر بھی رحمت کرے اور موت کے بعد بھی ان پر رحمت فرمائے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی مخلوق میں ایسا مجھے کوئی بھی معبود نہیں کہ میں ان کے جیسے اعمال لے کر میں اللہ سے ملوں، سوائے یہ جو تمہارے سامنے موجود ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مجھے معصوم کوئی معبود نہیں ہے کہ اس کے انعام اعمال کو میں لے کر۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو اور آپ کس کو محبت کہتے ہیں؟ نام کیسے دیں گے جو مسجد کوفہ میں منبر پہ کھڑے ہو کر فرمائیں کہ لوگوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے پیارے حبیب کے ساتھ بعد سب لوگوں سے بڑھ کر جو محبوب ہیں، وہ عظیم ترین جو شخصیات ہیں، بہترین لوگ ہیں، وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ یہ حدیث متواتر ہے، اس کو کئی ہمارے علماء نے اس حدیث کو متواتر لکھا، حتیٰ کہ یہ حدیث آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ آپ کی کتاب الشافی جو سید رضی شریف کے بھائی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الشافی فی الامامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 94 میں بھی یہی حدیث لی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے خطبہ دیا، آپ مسجد کوفہ میں منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ لوگوں رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین جو شخص ہیں وہ ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، اور ان کے بعد بھی اب آپ کہتے ہیں کہ اور ہمیں محبت دکھائی جائے۔ حدیث معتبرہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 404 اس میں حدیث لائے ہیں، اور ابو بصیر کا بیان ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ معجم الحدیث المعتبرہ کی تمام روایتیں صحیح ہیں، قابل اعتماد ہیں، یہ وہی حدیثیں اس میں انہوں نے جمع کی ہیں جو صحیح ہیں، بالکل صحیح ہیں شیعہ اصول پہ۔ ابو بصیر کا بیان ہے، میں حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر تھا کہ خالد حاضر ہوئیں اور آپ سے اذن حضور مانگا، اجازت مانگی۔ یہ وہی عورت تھی جس کا ہاتھ یوسف نے قطع کیا تھا، یعنی کہ یوسف نے ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ ابو بصیر کہتے ہیں امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کیا تم اس کی گفتگو سننا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، میری جان آپ پر فدا ہو۔ فرمایا اچھا آپ ادھر آگے آ جاؤ۔ اس عورت کو آگے بلایا، جب وہ قریب ہوئی تو آپ نے اپنے کلین پر اس کو بٹھایا، اور خالد جب وارد محفل ہوئیں اور اس سے گفتگو کرنا شروع کی، وہ ایک فصیح و بلیغ خاتون تھی۔ اس نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ میں فلاں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، کیا میں ان سے محبت رکھوں، یعنی ابو بکر اور عمر سے محبت رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور پھر اس نے تسلی کے لیے پوچھا کیا آپ اس کی ذمہ داری لیتی ہیں جب میں اپنے رب سے ملوں گی تو کہوں گی کہ آپ نے مجھے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا تھا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں گواہی دوں گا کہ میں نے آپ کو حکم دیا تھا کہ ابو بکر اور عمر سے محبت کرو، اور تم آگے کہو گے کہ یہ امام نے تقیہ کیا ہوا تھا، اور تقیہ کرنے والوں اماموں کو، امام کی باقی نسل حسنی سادات جو تھے یا حسینی سادات جو زید بن علی تھے وہ تو تقیہ نہیں کر رہے تھے، وہ تو جنگیں کر رہے تھے، لڑائیاں کر رہے تھے، اور آپ نے سارا تقیہ ان اماموں کی طرف جو ہے نسبت دے دیا کہ یہ تقیہ میں رہے ہیں، اور یہاں تک تقیہ لکھا ہے، یہاں تک تقیہ لکھا ہے۔ مجھے تو یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ علامہ باقر المسی ملاذ الاخیار میں ایک روایت نقل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے 3 پکے شیعہ مل جاتے جو میری باتوں کو چھپاتے تو میں اپنی باتوں کو کبھی نہ چھپاتا۔ یہ روایت کے نیچے علامہ باقر المسی لکھتا ہے کہ علامہ باقر المسی لکھتا ہے، یہ لکھتا ہے کہ امام جعفر صادق جتنا دوسرے لوگوں سے
جو شیعہ آپ کے جو آپ کے مخالف جو دشمن ہوتے تھے ان سے اتنا نہیں ڈرا کرتے تھے جتنا کہ آپ نے شیعوں سے ڈرا کرتے تھے، یعنی آپ نے شیعوں سے بھی سب سے زیادہ تقیہ کرتے تھے۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، امام جعفر صادق کے اوپر بھی تقیہ کی تہمت لگا دی ہے، اور یہی روایت ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا شیخین کے بارے میں تو آپ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سالم بن ابی حفصہ نے کہا میں نے حضرت امام باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو بکر عمر کے بارے میں پوچھا تو دونوں نے مجھ سے فرمایا ہے سالم ابو بکر عمر سے محبت کرو، ان کے دشمنوں سے اعلان برات کرو، اور وہ دونوں ہدایت کے امام تھے۔ اے سالم، حضرت ابو بکر میرے نانا ہیں، کیا کوئی آپ نے دادا کے متعلق کوئی غلط بات کہہ سکتا ہے؟ قیامت کے دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ملے اگر میں ابو بکر عمر سے محبت نہ کروں اور ان دشمنوں سے اعلان برات نہ کروں۔ یہ بات فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب 172 صفحہ پہ اور امام ذہبی کی کتاب تاریخ الاسلام میں اسناد صحیح کے ساتھ موجود ہے۔ اور جب یہ اتنی محبتیں ہیں، میں اس کے اوپر بہت بڑا لمبا لیکچر دے سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ جن کے ساتھ اتنی محبتیں کی جائیں، جن کے ساتھ اتنی مودتیں کی جائیں، انہی کی ناموں پہ اپنی اولادوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ اور ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام ابو بکر عمر سے محبت رکھا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے مولا علی علیہ السلام نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر عمر رکھے، حضرت امام حسن نے اپنے بچے کے نام ابو بکر عمر رکھے، حضرت امام حسین نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر عمر رکھے، اور امام زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، اور صرف عمر نام ہی نہیں رکھا بلکہ عمر کی کنیت ابو حفص بھی رکھی۔ اور یہ محبت اور نہیں تو اور کیا ہے؟